السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، جناب عائشہ رضی اللہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب لشکر سے اسلام کا علمبردار زخمی ہو کر گر گیا اور پرچم اسلامی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو مجاہدین میں تشویش پیدا ہوئی، کمی ہو کر گر گیا ہے، اب پرچم کوئی نہیں رہا، ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا کپڑا ہے جسے ہم پرچم کی حیثیت سے بلند کریں، جو ملی ناموس کا آرگن بن کے اونچا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے اور وہاں سے اپنی حمیرہ کی اوڑھنی لائے، جناب صدیقہ کی چادر لائے، اور آ کے اپنے رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا اب میری عائشہ کا دوپٹہ پرچم کی حیثیت سے بلند کیا جائے، بیٹا اپنی مادر محترمہ کی اوڑھنی کے زیر سایہ جنگ لڑے گی۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم میں لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اور اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت العالمی رہتے ہیں، اسی میں رحمت العالمی رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے ذات بتا دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رب کائنات نے فرمایا ہم نے جس شخص کی خمیر کی مٹی دھرتی کے جس حصے سے اٹھائی وہ وہیں دفن ہوگا، چاہے زندگی جہاں بھی گزارے، لیکن انجام کار دفن وہیں ہوگا جہاں سے خمیر کی مٹی اٹھائی گئی، اور پھر قیامت کے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ قرآن کے اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے
کراچی کے روشن ضمیر نوجوانوں، اب اس میں تو کوئی شک نہ رہا نا کہ جہاں سے آمنہ کے لال کے خمیر کی مٹی اٹھائی گئی، وہیں سے صدیق اکبر کے خمیر کی مٹی اٹھائی گئی، وہیں سے فاروق اعظم کے خمیر کی مٹی اٹھائی گئی، جبھی تو یہ تینوں وہیں سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حشر میں دیکھنے والے دیکھیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک دن دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ، دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دی پیغمبر نے، فرمایا غور سے دیکھ لو اور یہ منظر دل و نگاہ میں بسا لو، ہکذا نحشر یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، پھر شفاعت کی، صدیقہ شفاعت کی، ابو بکر کی خوش نصیب لخت جگر شفاعت کی، تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی۔ شان عائشہ تو صدیقہ، شان عائشہ تو صدیقہ، شفاعت کی، تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی۔ عظمت عائشہ، عظمت عائشہ، شفاعت کی، تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی سے امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ رب کائنات نے اسی طرح فیصلہ فرمایا جس طرح فاروق اعظم کی غیرت کا تقاضا تھا۔ عرض کیا میرے معبود، برات کا اعلان بھی ہو گیا، آنسو کا صلہ بھی، تو جنہوں نے مجھے رلایا کچھ انہیں بھی تو کچھ انہیں بھی تو رب العالمین نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم، آگے زور سے کہو نا، ہاں، لہم عذاب عظیم، عائشہ کے فرزندوں کے لیے رزق کریم اور عائشہ کے دشمنوں کے لیے عذاب عظیم۔ دنیا میں بھی مار پڑے گی، عقبہ میں بھی، جن سینوں میں عائشہ کا بغض ہوگا مار سے نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ میاں مار پلائے گا کون؟ تیرے فرشتے اتریں گے۔ فرمایا حمد و تسبیح نے انہیں فرصت ضرب و حرب کہاں، تو پھر اللہ میاں یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ فرمایا نا نقص امن ہوگا، تو پھر کیسے یہ کڑوی گولی کیسے نگلی جائے گی؟ رب کائنات نے فرمایا جن سینوں میں عائشہ کا بغض ہوگا میں انہیں خود مار کھانے کا شوق دے دوں گا۔ کسی کو سیب پسند، کسی کو انگور پسند، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا پسند، اور صدیقہ کائنات کے دشمنوں کو مار پسند۔ وہ سمجھے گے ثواب ہو رہا ہے، اور اہل نظر خود بخود اندازہ کرتے جائیں گے دنیا میں کوئی مزہ بھی نہیں جہاں مار کھانا ثواب ہو۔ یہ تو کیس ہار جانے کی سزا مل رہی ہے، جرمانہ ادا ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے اسی طرح فیصلہ صادر فرمایا جس طرح فاروق اعظم کی غیرت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز دوست،
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار کا انفرادی مفہوم کہ شدت کفر کا اگر کسی نے تفصیلی منظر اجمال کی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ کملی والے کے فاروق اعظم کو دیکھ لے. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.